کراچی کے پوش علاقے میں بدماشی کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم سٹی کورٹ جا رہا تھا، پولیس نے دھر لیا۔ بااثر شخص سلمان فاروقی نے ڈیفنس میں نوجوان کو بہنوں کے سامنے سرعام تشدد کا نشانہ بنایا۔ نوجوان کی بہنیں منتیں کرتی رہیں لیکن ملزم نے ایک نہ سنی۔ بااثر شخص اپنے گارڈ کے ہمراہ تشدد کرتا رہا۔ گرفتار ملزم کو گزری تھانے منتقل کر دیا گیا۔ ملزم کے سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تشدد کا نشانہ بننے والے نوجوان کے اہل خانہ اپنے مکان کو تالا لگا کر نامعلوم مقام پر منتقل۔ دھیرج نام کا متاثرہ نوجوان ایک غریب ہندو خاندان سے ہے۔ سندھ حکومت کا واضح موقف ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ سندھ حکومت متاثرہ شخص سے رابطے میں ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا سندھ حکومت کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گی۔ ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کہا قانون سے کوئی بھی شخص بالاتر نہیں، شہریوں کو چاہیے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں۔ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر کا بہیمانہ قتل، ثنا یوسف پر گھر آئے مہمان نے گولیاں برسا دیں اور فرار ہو گیا۔ واقعہ تھانہ سنبل کی حدود میں پیش آیا۔ ثنا یوسف کا تعلق چترال سے ہے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے پمز منتقل کر دی۔ عید کے کپڑوں کی فرمائش بچوں کی موت بن گئی۔ عید پر نئے کپڑے مانگنے پر باپ نے تینوں بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ رحیم یار خان نے محنت کش نے 2 معذور بیٹوں اور بیٹی سمیت زہریلی گولیاں کھا لی۔ باپ اور 2 بیٹے دم توڑ گئے۔ بیٹی اسپتال میں زیر علاج۔ بہاولپور میں بھوک کی وجہ سے بزرگ خاتون دم توڑ گئیں۔ گھر میں 2 بزرگ خواتین بے ہوش پڑی ملیں۔ ایک خاتون دم توڑ چکی تھیں جبکہ دوسری کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بچ جانے والی خاتون کے مطابق وہ دونوں بہنیں کئی روز سے بھوکی پیاسی تھیں۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 10واں زلزلہ، ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے کی شدت 2.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے رات 11:16 پر ریکارڈ کیے گئے۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر، مرکز ملیر کے جنوب مشرق میں تھا۔ 9-10 مئی کی رات پہلے سے ہی فیصلہ کیا گیا، ہم بھارت کو بہت بڑا جواب دیں گے۔ 1 بجے ہم نے فیصلہ کیا اور بھارت نے 2:30 بجے نور خان ایئر بیس پر حملہ کر دیا۔ پھر ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں اور اینکرز سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ 4 چیزوں پر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مقبوضہ کشمیر کا حل، پانی، تجارت اور انسداد دہشت گردی کے خلاف بات ہوگی۔ پانی ہماری زندگی ہے، اس پر بھارت کا جبر قبول نہیں۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پانی کو ہتھیار بنا لیا ہے۔ دنیا کو بتانے آیا ہوں، پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں سے ان کا حق خود ارادیت کوئی نہیں چھین سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا کہ نیو یارک پہنچ گیا ہوں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی آواز بنوں گا۔ پاکستانی سفارتی مشن کے قائد بلاول بھٹو کی چین کے مستقل مندوب فوکانگ سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو کا بھارتی اشتعال انگیزی پر چین کی حمایت پر اظہار تشکر۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ذمہ دارانہ طرز عمل سے چینی وفد کو آگاہ کیا۔ چین سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منتخب اراکین سے بھی ملاقاتیں۔ ڈنمارک، یونان، پاناما، صومالیہ، جنوبی کوریا سمیت دیگر ملکوں کے نمائندوں کے سامنے پاکستانی موقف رکھا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 5 جون کو طلب۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق قومی اقتصادی کونسل 3795 ارب روپے کے قومی ترقیاتی کی منظوری دے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پر وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ دیں گے۔ قومی اقتصادی کونسل میں آئندہ بجٹ کے لیے خدوخال کی منظوری دی جائے گی۔ وزیراعظم کی زیر سربراہی FBR کے امور سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان کو مستحکم عالمی معیشت بنانے کی جدوجہد میں کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ اگلا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے کا ہوگا۔ بلوچستان کا حصہ 250 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات اور ریونیو میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پالیسیوں کے تسلسل اور اعلیٰ تعلیم کے منصوبوں کی ترجیحی تکمیل سے قومی معیشت کو استحکام ملے گا۔ منصوبوں کی مؤثر جانچ سے خطیر رقوم کی بچت ہوگی۔ ترقی کے لیے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرنا ہوگا۔
वफाकी हुकूमत के सालाना बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का हदफ। रवां साल वफाकी हुकूमत कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत के तरक्याती अखराजात 1000 अरब रुपए हैं। 120 अरब रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी रोक कर जमा हुए वो इसमें शामिल हैं, यानी तरक्याती बजट इस साल 880 अरब रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस वज़ीर-ए-आज़म बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा बयान हलफी 7 अक्टूबर को तस्दीक शुदा और 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बयान हलफी के 7 सफ़ात पर मेरे दस्तखत और अंगूठा मौजूद है। ये गलत है कि बयान हलफी के सफ़ा नंबर 7 पर ओथ कमिश्नर की मुसद्दिक़ा मेहर नहीं। बानी पीटीआई का लाहौर पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम डीएसपी की सरबराही में अडियाला जेल से वापस गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई से रुजू कर चुकी है। बानी तहरीरी तौर पर टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात में अदम दिलचस्पी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने साफ साफ कह दिया, बोले पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए। इस हवाले से ऑर्डर कर दें तो आपके लिए सुक्की का बायस होगा। जल्द इस पर अमल दरामद किया जाए। रोना धोना पीटीआई का वतीरा है। कल गालम गलोच फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहते हैं कि मरीम नवाज़ की खिदमत की सियासत को वोट मिला। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद बोले, सियालकोट में अंडरवर्ल्ड है जिसने नून लीग को जितवाया। नून लीग की जीत में इंतजामिया और बदमाशों का किरदार था। नून लीग से इत्तेहाद करके अपना नुकसान किया। इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी वजीर उवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नजरसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। पावर डिवीजन को उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। मुल्क की एनर्जी सेक्टर से खिलवाड़ करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ बड़ा फैसला। ओगरा का 44 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और 5 ऑयल रिफाइनरीज को खत मुकामी रिफाइनरियों से मतलूबा पेट्रोल और डीजल ना खरीदने पर लाइसेंस मनसूख होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को लाइसेंस मनसूखी के साथ भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी आलमी सतह पर तस्लीम। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफरेलो ने कहा कि पाकिस्तान को कमतर समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। नरेंद्र मोदी को दावत ना मिल सकी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। G7 ममालिक का इजलास कनाडा की सरबराही में 15 से 17 जून को होगा। मोदी को कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इटली पाकिस्तान का तिजारत और मईशत के मैदान में अहम शराकतदार है। इटली यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी तलबा के लिए एक पुरकशिश मुकाम बन चुका है। वज़ीर इत्तलात अतातुर्क का इटली के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा कि इलाकाई कशीदगी के बावजूद इटली के वज़ीर दाखिला का दौरा ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करता है। हुकूमत ने ईद तातीलात का ऐलान कर दिया। 6 जून से 9 जून तक 4 छुट्टियों का ऐलान। काबीना सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत में पारा 52 डिग्री को छू गया। सिब्बी में 49, नवाबशाह 48, सक्खर 46, हैदराबाद मीरपुर खास में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया।
بھارت میں ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا خواب ٹرمپ کی مخالفت کے باعث دم توڑ گیا۔ امریکی صدر نے پھر امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت بھارت کی صنعتی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بھارتی وزیر برائے ہیوی انڈسٹریز ایچ ڈی کمارا سوامی نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ٹیسلا نے بھارت میں صرف شو رومز کھولنے میں دلچسپی ظاہر کی، فیکٹری یا پیداواری پلانٹ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان کے تمام انٹرنیشنل کرکٹرز ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ لازمی کھیلیں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر سربراہی اجلاس میں فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے سے ڈومیسٹک کھلاڑیوں کی گرومنگ ہوگی، ڈومیسٹک کرکٹ کا مضبوط ڈھانچہ ہی بہترین کرکٹرز کو آگے لا سکتا ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے تیار، وزیراعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کی زیر سربراہی اجلاس، سیف گیمز کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے گیمز کے انعقاد کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کی۔ ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ پاکستان ٹیم نے 10 گولڈ کے ساتھ 14 میڈلز اپنے نام کیے۔ تھائی لینڈ کے شہر پٹایا میں منعقدہ ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں 25 ملکوں نے حصہ لیا۔ پاکستان روئنگ ٹیم نے بھارت، ایران، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، من پسند اور بھاری بھرکم جانوروں کی تلاش۔ نیو کراچی میں لگی مویشی منڈی میں شیرو اور شیر خان کے چرچے، چولستانی نسل کے بیلوں کی ڈیمانڈ 15 لاکھ۔ اداکار کا اونٹ بھاگ گیا، اداکار منیب بٹ کا اونٹ رسی توڑ کر بھاگ نکلا، خوبصورتی سجا ہوا اونٹ تیزی سے گلی سے نکلا، لوگ خوف کے مارے دور بھاگتے دکھائی دیے۔ ویڈیو کو اداکار منال خان نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے بہن ایمن خان اور بہنوئی منیب بٹ کو ٹیگ کر کے لکھا، آپ کا اونٹ تو وائرل ہو گیا۔ اور اٹلی میں ماؤنٹ ایٹنا سے اچانک دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے، ویڈیو میں سیاحوں کو ماؤنٹ ایٹنا سے دور بھاگتے دیکھا گیا، زوردار آوازوں اور دھوئیں نے سیاحوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔